محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور میں کئی فتنے پائے جاتے ہیں اور اس فتنوں کی زد میں آنے والی نسل نوجوانوں کی ہے، ان فتنوں کی گرفت میں آنے والی نسل نوجوانوں کی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، انسان پیدائش کے بعد 3 مراحل سے گزرتا ہے: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں مراحل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ اور ہم جس نطفہ کے متعلق چاہتے ہیں ایک معینہ مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض کو وفات دے دی جاتی ہے اور بعض بڑھاپے کے انتہا کو پہنچا دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 مراحل کا تذکرہ کیا ہے: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ تینوں مراحل کی اپنی الگ الگ خصوصیات اور ضروریات ہے۔ جوانی کا مرحلہ سب سے اہم اس حیثیت سے ہے کہ انسان کے اندر کچھ کر گزرنے کا حوصلہ جس قدر جوانی میں ہوتا ہے وہ عمر کے کسی مرحلے میں نہیں ہوتا۔ نوجوانی کی عمر انسان کی زندگی کا قوی ترین دور ہوتا ہے۔ بلا شبہ نوجوان ہی امت مسلمہ کا قیمتی سرمایہ ہے۔ باہمت، باشعور، متحرک، پرجوش اور پرعزم نوجوان ہر زمانے میں اسلامی انقلاب کے نقیب رہے ہیں۔ وہ قومیں خوش نصیب ہوتی ہیں جن کے نوجوان فولادی ہمت، مضبوط ہمت اور بلند عزم و استقلال کے مالک ہوتے ہیں۔ کامیابی ہمیشہ ان قوموں کی مقدر ہوتی ہے جن کے نوجوان مشکلات سے گھبرانے کے بجائے دلیری سے مقابلہ کرنے کے ہنر جانتے ہوں۔ وہ قومیں ہمیشہ سرخرو رہتی ہیں جن کے نوجوان طوفانوں سے ٹکرانے کے حوصلے رکھتے ہیں۔ انسانی پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے، نوجوانوں کے بغیر اس دنیا میں کبھی کوئی انقلاب نہیں آیا۔ ہاں، بزرگوں کی رہنمائی ہوتی ہے، بزرگوں کی سرپرستی ہوتی ہے، بزرگوں کی صدارت ہوتی ہے، بزرگوں کے مشورے ہوتے ہیں، لیکن میدان عمل میں اتر کر چیلنجز کو فیس کرنے والے، مشکلات کا مقابلہ کرنے والے، آندھیوں کے رخ موڑنے والے، طوفانوں کے موجوں سے لڑنے والے، یہ سب نوجوان ہوتے ہیں۔ اسی لیے چونکہ جوانی عمر کا سب سے اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، اسی مرحلے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے شریعت نے کہا ہے کہ قیامت کے دن انسان سے کئی سوالات پوچھے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال جوانی کے متعلق بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5: عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ قیامت کے دن انسان کا قدم اس کے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہل سکتا جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں گنوایا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کھپایا، کہاں گنوایا۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اس کی پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس پوری زندگی میں جوانی بھی آتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھے گا۔ اس سے جوانی کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جوانی کی اہمیت اللہ کی نظر میں کتنا زیادہ ہے۔ میرے نوجوانوں، تو اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اغتنم 5 قبل 5 شبابک قبل حرمک۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے دوستو، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپا جب آ جاتا ہے تو بہت ساری عبادتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، لیکن کر نہیں پاتا۔ کبھی پیر میں درد، کبھی گھٹنوں میں درد، کبھی کمر میں درد، مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں، صحیح سے نہیں کر پاتا۔ لیکن جوانی میں جیسا چاہے صحیح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو جوانی دی ہے اس کو غنیمت تصور کرو۔ اسی جوانی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے شریعت نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں جائے گا بھی تو نوجوان ہو کر جائے گا، جوانی کے مرحلے میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔